آج انسان کی زندگی آزمائشوں اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی دل بے وجہ گھبراہٹ سے بھر جاتا ہے تو کبھی سوچوں کا بوجھ دماغ کو تھکا دیتا ہے، کبھی آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل ابھی درد سے پھٹ جائے گا اور انسان ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے۔ ایکچولی یہ وہی کیفیت ہے جسے ہم آج کے زمانے میں سٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر دوسرا انسان پریشانی، گھبراہٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتا ہے۔ کہیں شادی نہ ہونے کا سٹریس تو کہیں محبت میں ناکامی، جاب کا نہ ہونا، سوشل سٹریس یعنی لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ فکر بھی انسان کو لگ جاتی ہے۔ اپنی سماجی حیثیت کھونے کا ڈر۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام نے ہمیں ان سب مسائل سے نکلنے کا راستہ بھی دیا ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار یہ پیغام دیتا ہے کہ غم تمہیں توڑنے کے لیے نہیں آتے بلکہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کے دل کے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ میں اکیلا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سوچئے ایک انسان رات کو تھکا ہارا غموں سے بوجھل بیٹھا ہے، وہ سورہ یوسف کی آیت پڑھتا ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں صبر کرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی اتنی بڑی جدائی پر صبر کر سکتے ہیں تو میں اپنی مشکل پر کیوں نہیں؟ اسی لمحے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، اذان دو تاکہ ہم نماز کے ذریعے سکون حاصل کر سکیں۔ نماز کے اندر سجدہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان اپنی پریشانی، غم اور دکھ اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب کوئی افسردہ شخص سجدے میں گر کر رو لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز میں انسان اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی سننے والا تھک جاتا ہے، ایون آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی آپ کو زیادہ دیر سن نہیں سکتا، لیکن یاد رکھیے اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشانی میں ہوتے تو فوراً نماز پڑھتے۔ امیجن کیجئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو سکون کا ذریعہ سمجھتے تھے تو ہم کیسے سکون پا سکتے ہیں نماز کے بغیر؟ یہی وجہ ہے کہ سجدہ انسان کے دل سے بوجھ اتار دیتا ہے اور اسے ایک نئی امید اور حوصلہ دیتا ہے۔ اسی طرح صبر بھی انسان کو مایوسی اور ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خاموش ہو کر ظلم سہتا رہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر یہ یقین قائم رہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور ایک دن یہ مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہ کیا بلکہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آخر کار انہیں صحت بھی ملی اور بہت سی نعمتیں بھی۔ اسی طرح اگر ہم اپنی آزمائش پر صبر کریں تو اللہ ہمارے لیے ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو معزز سامعین، اگر ہم اپنی زندگی میں یہ تینوں چیزیں مضبوطی سے تھام لیں، قرآن، نماز اور صبر، تو یقین جانیے کوئی غم، پریشانی اور ڈپریشن ہمیں شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ اصل سکون دولت، شہرت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر اور نماز میں ہے۔
آئیے سب مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرما، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمیں صبر، شکر اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ، جو کوئی بھی ڈپریشن، انگزائٹی یا پریشانی کا شکار ہے، اس کے دل کو سکون دے دے، ہماری زندگی کو قرآن اور نماز سے جوڑ دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔